اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ عزیزان محترم، امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے، اور یہ مولا کی بہت خوبصورت حدیث ہے، یعنی مولا ہماری توجہ آخرت کی طرف دلوا رہا ہے۔ امام علی ارشاد فرماتے کہ الرزق رزقین، یعنی رزق دو طرح کا ہے، طالب و مطلوب۔ ایک وہ رزق ہے جس کے پیچھے تم بھاگتے ہو، اور ایک وہ رزق ہے جو تمہارے پیچھے بھاگتا ہے۔ اب جو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم کہاں پر ہیں، ہم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ ہم رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا۔ اچھی بات ہے، یہ حلال کمانا واجب ہے اسلام میں، لیکن جس کا خدا نے وعدہ کیا ہو اور جس کا خدا نے وعدہ نہیں کیا، خدا نے رزق کا وعدہ کیا ہے نا، خدا نے رزق کا وعدہ کیا یا نہیں کیا؟ کیا ہے۔ تو پھر آج ہر انسان ٹینشن میں، اور جب خدا نے رزق کا وعدہ کیا ہے تو پھر ٹینشن کیسی ہے زندگی میں؟ ٹینشن تو اسی کی زیادہ ہے نا، اس کی زیادہ ٹینشن لیتے ہیں۔ لیکن جس کا خدا نے وعدہ نہیں کیا، کس کا وعدہ خدا نے نہیں کیا؟ آخرت کا۔ کیا کہہ رہا ہے خدا؟ تمہارے اپنے عمل ہے جو تمہیں بچائیں گے۔ خدا نے آخرت کا وعدہ نہیں کیا، لیکن اس کے پیچھے ہم لوگ کتنا بھاگ رہے ہیں۔ یہ ہے طالب و مطلوب۔ ایک وہ ہے کہ جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، اور ایک وہ ہے جو تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ جس کے پیچھے ہم لوگ بھاگ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ دنیا۔ اور عزیزوں، روایت کے جملے ہیں، من طلب الدنیا، امام کہہ رہے ہیں کہ جو دنیا کو طلب کرتا ہے نا، جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کو کیا ہوتا ہے؟ اس کو موت آ جاتی ہے، اور دنیا اس کو نکال کے پھینک دیتی ہے۔ عزیزو، ہمارے سامنے کئی ایگزامپلز موجود ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے لوگ، کہ جس طرح سے فرعون ہے جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، آج کہاں گیا؟ ڈوب گیا۔ شداد کہاں گیا؟ نمرود کہاں گیا؟ شداد کے لیے یہ ملتا ہے کہ 300 سال لگے اس کو اپنی جنت بنانے میں، 300 ایئرز لگے، اور جب گھوڑا لے کے اپنی پوری کنگڈم کے ساتھ پہنچا نا اپنی جنت میں، اور جب دروازے پہ پہنچا، مین دروازے پہ، مین گیٹ پہ جب پہنچا ہے، اور جب اندر جانے لگا تو اس نے ایک شخص کو اس محل کے اندر پایا، یعنی پہلے سے ایک شخص تھا جو محل کے اندر نظر آیا۔ اب شداد سوال کرتا ہے کہ تم کون ہو؟ تمہیں کس نے اجازت دی میری محل کی، میری جنت کے اندر جانے کے لیے؟ میں نے تمہیں پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ کیا جواب ملا؟ کہ میں موت کا فرشتہ ہوں۔ اور عزو ملتا یہ بھی ہے کہ شداد کا ایک پاؤں گھوڑے کی زین پہ تھا اور ایک ہوا میں تھا، اور ملک الموت نے اس کی جان نکال لی۔ یہ سب جو ایگزامپلز نظر آتی، یہ سب دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے، اور دنیا نے ان کو اٹھا کے پھینک دیا۔ یہ ہے دنیا۔ من طلب الدنیا، کہ جو دنیا کو طلب کرتا ہے اس کو دنیا نکال کے پھینک دیتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور پھر ومن طلبت آخرہ، اور جو آخرت کی طلب کرتا ہے، جو آخرت کے پیچھے بھاگتا ہے، تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ جو آخرت کی طلب کرتا ہے، دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ حتیٰ جتنے بھی خزانے نا دنیا میں، سب نکال کے اس کے آگے رکھ دیتی ہے۔ جو آخرت کے لیے بھاگتا ہے اس کے آگے دنیا اپنے خزانے نکال کے رکھ دیتی ہے۔ خوب، ہم لوگ کتنا آخرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم کتنی اپنی آخرت کے لیے اپنی قبر کی تیاری کر رہے ہیں، کتنی آخرت کی ہم لوگوں کو فکر ہے۔
عزو ہمارے سامنے اگزامپلز موجود ہے کہ جو آخرت کی طلب کرتا ہے، جو آخرت کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا اس کے سامنے کس طرح سے اپنے خزانے نکال دیتی ہے۔ مقدس ادبیلی ایک بار ملتا ہے کہ تہجد کی نماز پڑھنے اٹھے، وضو کرنے کے لیے جب انہوں نے کنویں میں بکٹ ڈالی اور جب بکٹ کو نکالا ہے تو پانی کے بجائے ہیرے جواہرات نکلے۔ کہا پروردگار مجھے وضو کرنا ہے، یہ کہہ کے انہوں نے واپس ڈول کو ڈالا، واپس بکٹ کو کنویں میں ڈالا، پھر نکالا، پھر سونا، پھر ہیرے اور جواہرات، پھر کہا پروردگار مجھے پانی چاہیے۔ پھر جب ڈالا ہے بکٹ کو تیسری دفعہ اور جب تینوں دفعہ ایسا ہوا، ہیرے نکلے، جواہرات نکلے، سونا نکلا، ایک بار کی انہوں نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کی کہ پروردگارا مجھے وضو کرنے کے لیے پانی چاہیے، مجھے یہ دنیا کی دولت نہیں چاہیے، مجھے صرف پانی چاہیے کہ جس سے میں وضو کر کے تیری بارگاہ میں کھڑا ہو سکوں۔ اللہ اکبر، یعنی جو آخرت کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا اس کے لیے اپنے خزانے نکالنا شروع کر دیتی ہے۔ اور عزیزان محترم ایسی کتنی مثالیں ہیں ہمارے پاس۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمیں محنت نہیں کرنی، ہمیں اچھا پڑھنا نہیں، اچھا لکھنا نہیں، ہمیں سب کرنا ہے۔ ہماری لائف ایمبیشیس ہونی چاہیے، ایک ویژن ہونا چاہیے ہماری لائف میں، ہمیں سب کچھ کرنا ہے، لیکن بھاگنا دنیا کے پیچھے نہیں ہے، بھاگنا آخرت کے پیچھے ہے۔ مولا متقیان کیا فرماتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے مجھے اس انسان پر، کیا کہہ رہے مولا؟ تعجب ہوتا ہے مجھے اس انسان پر کہ جو اپنی ساری زندگی کمانے میں اور جوڑنے میں خرچ کر دیتا ہے اور پھر اسی کمائی ہوئی چیز کو، ان پیسوں کو اپنی صحت کو صحیح کرنے میں خرچ کر دیتا ہے۔ یعنی ساری زندگی کماتے رہے، بیمار ہو گئے، آخر میں جب بیمار پڑے اور سارے پیسے بیماری میں لگ رہے ہیں۔ تعجب ہوتا ہے، مولا کہہ رہے ہیں۔ پھر مولا کہتے ہیں کہ زندہ ایسے ہے جیسے کبھی انہیں مرنا ہی نہیں ہے، یعنی ایسے زندہ رہتے اتنے گناہوں میں ملوث کہ جیسے ان کو موت آنی ہی نہیں ہے۔ اور پھر جب انسان مرتا ہے تو ایسے کہ جیسے زندہ تھا ہی نہیں، زندہ ہو ہی نہ، یعنی خالی ہاتھ۔ تو عزیزو اس حدیث کو کچھ اپنی لائف میں اتارنے کی کوشش کریں کہ ہم نے کس کے پیچھے بھاگنا ہے، دنیا کے پیچھے یا آخرت کے پیچھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔